الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين آمنت بالله صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا
سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام تعریفاں حمدہ ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے
جو کائنات دا خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس دی ذات و صفات کے اندر اس دا شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے تے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں۔ درود لامحدود، بے حد و بے حساب، بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے پاک دربار دے اندر ادب و عاجزی انکساری دے نال پیش کرنے تو بعد قابل صد احترام اج دا خطبہ جمعۃ المبارک کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی عظمت و شان دے اندر اور علماء کرام دی عزت و شان دے اندر چند ایک جڑے ملفوظات عرض کراں گا۔ خالق کائنات دے پاک بارگاہ اقدس کے اندر دعا گو ہاں میرا مالک و خالق مینوں حق سچ بیان کر کے سانو سارے نوں سن سنا کے عمل کرنے دی سعادت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر رب کائنات نے اپنے لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بے شک اللہ دے بندیاں دے وچوں جڑے رب کولوں ڈردے نے، فرمایا او علماء کرام نے۔ اللہ نے 22ویں سپارے دے اندر اس چیز کا بیان فرمایا کہ جڑے رب کولوں ڈردے نے من عبادہ العلماء، اللہ دے بندیاں دے وچوں جنہاں نوں خوف خدا دی دولت نصیب ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا وہ سب نالوں زیادہ خوف خدا رکھن والے فرمایا علماء کرام نے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرہ مجلسین فی مسجد ہی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد پاک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ مسجد کے اندر دو مجلساں لگیاں ہوئیاں نے، صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے نے، دو محفلاں لگیاں ہوئیاں نے، ایک جماعت ہوئے کہ جڑی نفل بھی ادا کر دیئے، نفل ادا کر رہے نے، قرآن کی تلاوت کر رہے نے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ محفلاں ویکھیاں، ایک جماعت ایک گروہ جڑا وہ نفل پہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت پہ کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا پیا ہے، دوسرا گروہ نبی پاک دی مسجد کے اندر ہووے کہ جڑا ٹولی بنا کے نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں دا تکرار کر رہا ہے۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، حدیث لفظ نے کہ مرہ مجلسین فی مسجد ہی، میرے آقا اپنی مسجد تشریف لے کے آئے تو میرے نبی پاک نے دو محفلاں ویکھیاں، دو مجلساں ویکھیاں۔ ایک مجلس ہوئے جی نفل پہ پڑھ دیئے، تسبیحاں پہ پڑھ دیئے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو دوسری محفل ہوئے کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام دی حدیثاں دا تکرار کر رہے نے، حضور دے دین دو سیکھ بھی رہے نے تے حضور دا دین سکھا بھی رہے نے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جان دے ہو انہاں دو گروہاں دے وچوں ایک نفل پڑھ رہا ہے،
ایک اللہ دی تسبیح پہ بیان کر رہا ہے اور ایک گروہ وچ جڑا نبی پاک دے دین نو سکھ بھی رہا ہے تے نبی پاک دے دین نو سکھا بھی رہا ہے۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو انہاں دوواں دے وچوں افضل کیڑا ہے؟ انہاں دوواں گروہاں دے وچوں افضل کیڑی جماعت ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے نے کملی والیا تسی جانو یا رب جانے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ انہاں دوواں گروہاں دے وچوں افضل او لوگ نے کہ جڑا میرا دین سکھ بھی رہے نے تے نالے میرے دین نو سکھا بھی رہے نے۔ جڑا دین سکھ رہے نے تے دین سکھا رہے نے۔ فرمایا صحابہ وہ افضل نے تے میرے مصطفیٰ کریم نے پھر کی کیتا؟ میرے آقا کریم انہاں دو جماعتاں دے وچوں میرے مصطفیٰ نے ایک گروہ دے کول بیٹھنا سی۔ میرے مصطفیٰ دی صحابہ دی جماعت ہے، ایک او نے جو نفل تے تسبیح پہ پڑھتے نے، ایک او وے جنہیں مصطفیٰ دی گلاں پہ کر رہے نے، مصطفیٰ دے دین دی گل پہ کرتے نے۔ میرے آقا نے بیٹھنا سی تے میرے مصطفیٰ کریم انہاں دو گروہاں دے وچوں میرے آقا انہاں دے کول بیٹھے کہ جنہیں مصطفیٰ دے دین دی تبلیغ فرما رہے سن۔ میرے آقا اونا کول بہ گئے جنہیں حضور دیاں حدیثاں سن رہے سن، جنہیں حضور دیاں حدیثاں سنا رہے سن۔ تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک کے میرے آقا کریم نے فرمایا من زار عالما فقط زارنی، فرمایا جس نے عالم دین دی زیارت کی تھی فرمایا اس نے میں محمد دی زیارت کی تھی۔ بابا نے کہا سبحان اللہ۔ فرمایا جن نے عالم دین دی زیارت کی تھی اس نے میں محمد دی زیارت کی تھی۔ فرمایا من صافحہ عالما فقط صافحنی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہیں عالم دین دے نال پنجہ ملایا، عالم دین نال ہاتھ ملایا، عالم دین نال مصافحہ کیتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہیں میرے نال مصافحہ کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا عالم دین دی مجلس چ بیٹھ گیا، جڑا عالم دین دی محفل چ بیٹھ گیا، میرے آقا نے فرمایا او انج وچ جویں میری محفل وچ بیٹھ گیا۔ میرے کریم آقا نے کہا کہ جڑا میری محفل وچ بیٹھ گیا فرمایا کل قیامت تو بعد رب کائنات انہوں جنت کے اندر بھی بہنا نصیب فرما دے گا۔ فرمایا جنت وچ بھی بہ جاوے گا جا کے۔ معلوم ہویا جنہیں عالم دین دی زیارت کی تھی میرے مصطفیٰ دی کریم دی حدیث مطابق فرمایا انہیں میں محمد دی زیارت کی تھی۔ فرمایا جنہیں اتنا مصافحہ کیتا انہیں میں محمد نال مصافحہ کیتا۔ فرمایا جنہیں او دے کول بہ گیا وہ انج سمجھ لے میں اپنے آقا کریم دے کول بیٹھ گیا۔ فرمایا جنہیں میرے کول بیٹھ گیا فرمایا او جنت کے اندر بھی بہ جاوے گا۔ معلوم ہویا علماء کرام نال مصافحہ کرنا، علماء کرام دی مجلس چ بہنا، علماء کرام دی زیارت کرنا اے عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ رب کائنات اس عبادت سلے دے اندر اس بندے نو جنت بھی عطا کر دے گا تے جنت دے اندر آقا کریم دے کول بہن دی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ میرے آقا کریم نے ایک اور جگہ دے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ حاضر ہویا آگے عرض کی تھی کملی والے آج جڑا میرا بھرا ہے نا چھوٹا سونیا یہ تہاڈے صحابہ دے کول بیٹھا رہندا ہے، اے سارا دن دین سکھدا رہندا ہے، دین دی گفتگو دے اندر لگا رہندا ہے تے کملی والے گھر دے اندر اے محنت مزدوری نہیں کردا، اے کوئی کھیتی باڑی نہیں کردا تے سونیا میں کھیتی باڑی کرنا میں محنت کرنا تے سونیا گھر دا رزق چلدا پیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، میرے آقا کریم نے فرمایا تو کی سمجھنا ہے رب تینوں تیری محنت دی وجہ تو رزق دے رہا ہے؟ فرمایا خدا دی قدرت دی قسم ہے، فرمایا جڑا تیرا بھرا میری محفل وچ بیٹھ کے میرے غلاماں دی محفل وچ بیٹھ کے دین سیکھ رہا ہے، دین دی تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے رب تیرے پورے قبیلے نو تیری پوری فیملی نو رزق عطا فرما رہا ہے کہ تیرا بھرا میرا دین سیکھ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نا دین آلیاں دی وجہ تو رب دنیا داراں نو رزق دیندا ہے۔ فرمایا انہاں علماء دی وجہ تو رب دنیا داراں نو رزق عطا فرماندا ہے۔ میرے آقا کریم کو ایک اور صحابی آ گیا، عرض کی تھی کملی والیا
ایک بندہ ہووے کہ جڑا پوری رات مسلے تے کھلو کے اللہ اللہ کردا ہے، پوری رات اللہ نو راضی کردا ہے، اپنے رب دی تسبیح بیان کردا ہے، اپنے رب دی بارگاہ چ نفل پڑھدا رہندا ہے۔ تے کملی والیا ایک ہووے کہ جڑا عالم دین ہے، جنہیں دین سکھیا ہے مصطفیٰ کریم دا سونیا، اور عشاء دی نماز پڑھ کے رات نو سو جاندا ہے تے سویرے فجر ٹائم اٹھ کے نماز فجر پڑھاوندا ہے۔ کملی والے پوری رات دا جاگنا ایک سائڈ تے پوری رات دا سونا ایک سائڈ تے، کملی والیا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک سو جاوے ایک پوری رات اپنے رب دی تسبیح تحلیل کرے، سووے نہ، اکھ بھی لا کے نہ دیکھے؟ کملی والیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انہاں وچوں افضل کیڑا ہے؟ ظاہری طور تے یہی نظر آتا ہے نا کہ جہاں بندہ پوری رات جاگے، جہاں محنت زیادہ کرے، مشقت زیادہ کرے، وہ افضل ہونا چاہیے، وہ شان زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے جدو یہ سوال سنیا نا، میرے آقا کریم مسکرائے تو میرے آقا نے فرمایا تیرے اس سوال دے اوتے فرشتے بھی تعجب کا اظہار کرتے ہون گے۔ فرشتے بھی بولو کوئی، فرشتے بھی حیران ہو گئے ہون گے، فرشتے بھی تعجب دا اظہار کرتے ہون گے کہ تو سوال کی کیتا ہے؟ کملی والے میں کوئی برا سوال کیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تینوں سمجھ نہیں آئی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو تے عالم دین دی گل پیا کرنا ہے، عالم دین عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاندا ہے تے عبادت گزار پوری رات جاگ کے رب دی عبادت کردا ہے۔ انہاں جو افضل کون ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلامہ سن لے، اے عالم دین با عمل تے بہت فضیلت والا ہے، وہ تے بڑی شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا سست بھی عالم ہوئے، جڑا تھوڑا کام کردا ہوئے دین دا لیکن ہوئے عالم دین، فرمایا ایک عالم دین رات نو سو جاوے، عشاء دی نماز پڑھ کے فجر ٹائم اٹھ جائے، فرمایا او 70,000 عبادت گزار بندیاں نالوں افضل ہوندا ہے۔ 70,000 عبادت گزار بندیاں نالوں افضل ہوندا ہے۔ تو نبی پاک دے لفظ پتہ کی نے؟ سرکار نے فرمایا سستر بھی عالم ہوئے، سستو جنہوں اسی سمجھ لینے ہیں نا یار بندہ ہے جو عالم دین ہے لیکن کام کوئی نہیں کرتا، ایڈا کام کوئی نہیں ایڈا کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا سست بھی بندہ ہوئے نا، ہوئے عالم دین، فرمایا 70,000 بندہ ایک سائڈ تے ہوئے، کنا 70,000 عبادت گزار، عام بندہ نہیں، عبادت گزار جڑا پوری رات جاگن والے ہون، رب دی عبادت تہجد گزار ہون۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 70,000 بندہ عبادت گزار ایک سائڈ تے، انہاں سارے 70,000 عبادت گزاراں نالوں بھی سست تر عالم دین بھی اودی شان ہے وے انہاں نالوں افضل تے اعلی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیوں؟ فرمایا عبادت گزار عبادت کرتا ہے اپنی ذات واسطے، عالم دین رات سو کے فجر دی نماز پڑھ کے لوگاں دی مسلے دی امامت کر کے جو سویرے اٹھدا ہے لوگ سوال کرتے ہیں انہاں دے سوالاں دا جواب دیندا ہے، وہ عبادت گزار اپنا چرکا پیا کردا ہے، اپنا ذخیرہ پیا کردا ہے تے عالم دین ہوے جڑے نبی دے دین دا پیغام پہنچا رہا۔ یہ تے عام عالم دین دی گل ہے، یہ تے عام عالم دین دی گل ہے تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ او عظیم شان اللہ دے نبی دا غلام ہے، او میرے آقا کریم دا سونا تے سچا غلام ہے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے جدوں انگریزاں دی ہندوستان دے اندر انگریز دی آمد ہوئی، انگریزاں نے کچھ ایسے عالم تیار کیتے، کوئی ایسے مولوی تیار کیتے کہ پیسہ اسی دیواں گے تے تہاڈی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے، تسی مصطفیٰ کریم دی محبت لوکاں دے سینے چ کڈنی ہے، مصطفیٰ کریم دا عشق کرنا ہے، حضور دی محبت دے لوکاں دے دلاں دے وچ نبی پاک وس رہے نے، حضور دی محبت کرنی ہے۔ انہاں مولویاں پیسے لے، انہاں مولویاں جناب انگریز کو پیسہ لیا اور پیسہ لے کے انگریز نے انہوں لقب دیتے، انگریز نے انہوں لقب بھی دیتے، کسی دا نام شمس العلماء کہ علماء دا سورج، انہاں علماء نو انگریز نے پیسہ بھی دیتا نالے القابات بھی دیتے کہ تسی شمس العلماء جے۔
خدا دی عزت دی قسم دلی دے ہندوستان دے اندر دلی دے چاندنی چوک دے اندر ہزاراں اہل سنت لبیک یا رسول اللہ کہنے والے نبی پاک دے نعرے لاؤن والے انہاں نو دلی دے چاندنی چوک دے اندر انہاں نو پھانسی چڑھا دیتا گیا. انہاں کہا جرم کیے, انہاں کہا جرم تہاڈا اے وے کہ تساں عشق مصطفیٰ دی گل کردے ہو, تسی محبت مصطفیٰ دی گل کردے ہو, اسی تانوں پھانسی چڑھا دیواں گے. خدا دی عزت دی قسم ہے او دلی دا چاندنی چوک گواہ ہے کہ جنہاں اس وقت بھی پھانسیاں دے پھندیاں نو جا کے اپنے گلے چ پا کے بھی پھر بھی آکھیا کملی والیا اگر سانو پھانسی چڑھیا بھی تیرا دین باقی رہندا ہے کہ کملی والیا ساڈی ذات دا مسئلہ نہیں ہے گا. کملی والے ساڈیاں جاناں اگر تیرے دین دے کام آ جان تے اس تو بڑی سعادت نہیں ہو سکتی. خدا دی عزت دی قسم ہے علماء اہل سنت نے اس وقت بھی قربانیاں دے کے دنیا نو پیغام دیتا. اور جڑے پیسوں دے وک جان او مولوی ہور ہوندے نے جڑے نبی دے دین دا پہرا دیندے نے حضور دی عزت مر مٹدے نے او مولوی ہور ہوندے نے. انہاں نو پیسہ انگریز پیا دیندا ہے تے ساڈے گھر دے چولہے مصطفیٰ دے عشق دے نال پہ آباد ہوندے نے. ادو مولویاں پھر عقیدے کھڑے, انہیں مولویاں نے عقیدے کھڑے, انہیں آخیا دیوار کے پیچھے نبی پاک کو علم نہیں ہے, دیوار کے پیچھے نبی پاک کو علم نہیں. تو رب نے بھی ہر بیماری دا علاج اتاریا ہوں بابا نہ بولو سبحان اللہ. فرعون آیا تو رب نے موسیٰ نہیں بھیجا, نمرود آیا تو رب نے خلیل اللہ نے بھیجا ہے, اگر ابو جہل ہے تو رب نے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے, اگر یزید آیا تو رب کائنات نے امام حسین نے بھیجا, اگر جلال الدین اکبر بادشاہ آیا رب کائنات نے مجدد الف ثانی نو بھیجیا, اگر جناب من سلمان تحصیل جیسا خبیث آیا رب نے ممتاز حسین قادری نو بھیجیا کہ وقت حکمران اگر عمران آیا رب کائنات نے خاتم رضوی نو بھیجیا جڑا دنیا نو پیغام دے رہے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے, نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی. اگر کوئی ظالم حکمران آئے گا تو رب کائنات کسی اپنے پیارے نو چن کے ادا دفاع بھی کرے گا, اور رب کائنات دنیا نو پیغام دے گا کہ جڑے وکل والے ہوندے نے او ہور ہوندے نے تو نبی دی چوکیداری کرن والے غلامان مصطفیٰ ہور ہوندے نے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا, امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت انگریز دی پیداوار او علماء کرام جڑے مولوی سن جبے کبے پاؤن والے لیکن انگریزی ڈیوٹی پہ کرتے سن, اج بھی لوگ آخدے نے آ ویکھو جی فلانا مولوی ختم نبوت ڈاکا پیا, مولانا صاحب نہیں بولے, حضور دی عزت حملہ کیتا گیا, مولانا صاحب دا بیان نہیں آیا. میں کہ جڑے حکمرانہ دے جڑے چیلے ہوندے نے آ میرے مصطفیٰ دی حدیث سن, میرے کریم آقا نے فرمایا, آقا فرماندے نے جس عالم دین نو ویکھو بادشاہاں دے محلاں چوں نکلدا ہویا, جڑا بادشاہاں دے محلاں چ آندا جاندا جنوں ویکھو فرمایا او دے ایمان تے شک کریا جے او پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا. تے جنوں جیل دی کوٹھڑی دے اندر ویکھو سمجھ لو انہیں کو نبی دی عزت دا پہرا دیتا ہے, او دے بدلے دے اندر سنت یوسفی بھی ادا کردا ہے, اس کوٹھڑی دے اندر جانا پسند کر لیا ہے لیکن ظالم دے سامنے جھکنا پسند نہیں کیتا. میرے بریلی دے تاجدار اعلیٰ حضرت نے جدو مولویاں نے عقیدہ گڑیا انہیں آکھا دیوار دے پیچھے نبی پاک نو کوئی علم نہیں, نبی پاک جان دے نہیں,
نہیں۔ میرے بریلی دے تاجدار نے فرمایا او جڑا بھی میرے آقا دا غلام ہے او پاویں او بیٹھا مشرق دے اندر ہوے، میرے آقا مغرب دے اندر ہون، میرے آقا نو پکارے تے صحیح، میرے آقا مدد بھی کر سکتے نے، میرے آقا آ بھی سکتے نے، میرے آقا فریاد بھی سن سکتے نے۔ بریلی دے تاجدار بولے، فرمایا فریاد امتی جو کرے حال ظالم، فریاد امتی جو کرے حال ظالم، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایک مولوی نے عقیدہ گڑیا انگریز دی پیداوار، انہیں آکھیا ویکھو جی نبی دا خیال اگر نماز دے وچ آ جائے او دے نالوں بہتر ہے کہ گدھے دا خیال آ جائے، گھوڑے دا خیال آ جائے۔ میرے بریلی دے تاجدار جڑا انہاں بیماریاں دا علاج بن کے آئے، بریلی دا تاجدار بولیا، فرمایا خبیثو تسی آکھ دے ہو نبی دا خیال آ جائے او دے نال کھوتے دا خیال آئے او افضل تے آلہ ہے۔ فرمایا میں دسنا نبی دا جدوں تک خیال ہی نہیں ہوندا ساڈی نماز مکمل بھی نہیں ہوندی۔ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا تسی آکھدے ہو نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے، نماز ختم ہو جاندی ہے۔ میرے بریلی دے تاجدار نے حدیث پاک پیش کی تھی، فرمایا آؤ میں تن دستا میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا انج نماز ادا کرو جویں میں محمد نے پڑھ کے دکھائی ہے۔ آکے انج نماز پڑھو جائے میں محمد نے پڑھی۔ فاضل بریلوی فرمایا وہ خبیثو انگریزی پیداوار وہ یہودیاں دے جنگو تسی سمجھ دیو کہ نمازاں نبی دے عشق تو بغیر پڑھیا جا سکتی ہیں۔ فرمایا نہیں، تو نماز دے قیام دے چوے گا تینوں خیال آوے گا یار نے کیویں پڑھی ہے، تو رکوع وچ ہوے گا تیرے دل چ خیال آوے گا کمری والے نے کیویں پڑھی ہے، تو سجدے تے جاویں گا تیرے دل چ خیال آوے گا مصطفیٰ کریم نے سجدہ کیویں کیتا ہے۔ اور میں کیا مصطفیٰ کریم حالت سجدے دے اندر ہون، میرے آقا سجدہ کردے ہون، حسین نبی دی پشت تے اوتے آ کے سوال ہو جائے، میرا نبی 72 تسبیحاں پڑھے کہ دنیا نو سبق دے دے۔ اگر نبی نماز دی حالت وچ ہوے پھر
نبیاں دا نبی ہوئے اور کائنات دا والی ہوئے رب دا حبیب ہوئے تو نواسا آ کے وہ دی پشت سوار ہو جائے تو نبی نو خیال نہیں آیا ہوئے گا حسین میری پشت سوار ہے صحابہ عرض کی تھی کملی والیا اتنا لمبا سجدہ آج تک نہیں کیتا وجہ کی ہے سونے سانو پتا چلے میرے آقا فرمایا وہ غلاموں میں سجدے وچ سا حسین میری پشت آ کے سوار ہو گیا حسین میری کان تے چڑھ گیا تو میں چاہیا اگر سجدے تو اٹھ جانا حسین نیچے گر جانا سی میں حسین نو بچاؤ واسطے سجدہ لمبا کر دیتا میں کہ سونیا اگر تیری نماز وچ تیرے نواسے دا تینوں خیال آ جائے تو 72 تسبیحاں پڑھ کے سجدہ لمبا کر دے تہاڈی نماز کوئی فرق نہیں ہوندا نبی دی نماز نواسے دا خیال آئے نماز فرق نہیں تے ایک امتی دی نماز وچ نبی دی خیال آ جائے ساڈیاں نمازاں ٹکدیاں نہیں ساڈیاں نمازاں قبول ہو جاندیاں انگریزی پیداوار نے کیا نبی کی ولادت کا ذکر نہ کرو نبی کی آمد کا ذکر نہ کرو نبی کے میلاد کا ذکر نہ کرو بریلی کے تاجدار نے کہا او خبیثو تم کہتے ہو نبی کی آمد کا ذکر نہ کرنا نبی کی میلاد کا ذکر نہ کرنا نبی کی ولادت کا ذکر نہ کرنا تم اسے منع کرتے ہو بریلی کا تاجدار بولا فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے فرمایا مثل فارس نجد میں گلے گراتے جائیں گے ذکر آیات ولادت ہم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے جائیں گے فرمایا خاک ہو جائیں جل کر ادو ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تم نبی کے ذکر کو روکنا چاہتے ہو اللہ نے مجھے بھیجا ہی جہاں ہے میرا نام بھی احمد رضا ہے میں محمد کی رضا بن کے دنیا میں آیا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دنیا نے دسیا ہے پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نموز رسالت کا پہرا دیتا ہے جدوں بھی نجد دی پیداوار انگریز دے ایجنٹا نے دین تے حملہ کیتا بریلی دے تاجدار او دے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے حضرت مجدد الفسانی 28 سفر نو آپ دا عرص مبارک گزر چکیا ہے تے مجدد الفسانی نے بھی اے ہوئی پیغام دیتا فرمایا سارا کچھ نبی دی حرمت تے قربان کیتا جا سکتا ہے لیکن نبی دی عزت کمپرومائز کیتا جا سکتا نہیں سارا کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے لیکن نبی دی عزت ہوتے کمپرومائز نہیں حضرت مجدد الفسانی قربان جاوا آپ دے زمانہ ایک دس اندر جدوں جہانگیر بادشاہ ہویا اکبر بادشاہ دا پتر جہانگیر بادشاہ جدوں بیٹا اکبر دا اوتے تخت تے آ کے بیٹھیا تے او دی جڑی نور جہاں دی ایک بیگم سی او شیعہ مذہب نال تعلق رکھدی سی حکومت جدے نال تعلق ہوئے نا حکومت چاہتی ہے کہ مرزیاں تعلق ہوئے چاہتی ہے کہ مرزئی عام ہو جان اپنی تبلیغ کرو انہوں نے چاہتی ہے کہ جنہوں اسی چاہنے ہیں وہ اپنے مسلک دی تبلیغ کرے وہ جڑا بھی جدے مسلک دا ہوئے وہ آندہ میرا مسلک پھیل جائے اس وقت نور جہاں دا مسلک شیعہ مذہب سی انہیں ایک جناب ایران دے وچوں ایک شیعہ بلایا انہیں کتاب لکھی کی لکھی کتاب لکھی دیکھو آج کے مصطفیٰ کے ہو جو ہوئے انہیں ایک شیعہ مذہب نہ تعلق رکھنے والا ہے انہیں کتاب لکھی وہ دا پہلا جملہ ایسی انہیں آکھا میں نے لفظ عمر تو نفرت ہے
میں لفظ عمر تو نفرت اظہار کرنا. لوگ مجھے پوچھتے تیری عمر کی ہے, انہیں آخیا مینوں عمر جدوں نہ ہوندا ہے نا میرے دل سے نفرت پیدا ہوندی ہے. یہ جملہ چلتا چلتا مولویاں بھی سنیا لیکن چپ کیتے رہے. کسی نے آخیا اپنی جان خطرے سے کیوں پائیے, اسی اپنی جان خطرے سے کیوں پائیے, آپ ہی جنہیں اٹھنا ہوئے اٹھ جائے گا, جنہیں گل کرنی آپ ہی گل کرے گا. جنہیں مجدد الفسانی نو پتا چلیا آخیا اس خبیث نے حضرت عمر کے نام کی بے ادبی کی تھی ہے, توہین کی تھی ہے. آپ نے کنڈی ہاتھ پڑی تے جا کے جہانگیر بادشاہ کے دروازے میں جا کے دستک دیتی. اندر جدو ویکھیا کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے نے, جہانگیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انہیں کہا بابا جی خیر ہوئے. فرمایا سارا کچھ برداشت کر سکنے ہاں, اصل نبی دے یاراں دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے. انہیں آخیا سرکار حکم کی ہے, مینوں تو پتہ ہی نہیں. آخیا تیری بیگم نور جہاں نے ایک اعلان جو ایک بندہ بلایا ہے وہ شیعہ مذہب کی تبلیغ کر رہی ہے اور حضرت عمر فاروق نے نام کی توہین کر دیا. انہیں آخیا من لفظ عمر تو نفرت ہے. ایک جملہ بولیا ہے حضرت مجدد الفسانی نے اپنا کیس بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیتا. جہانگیر بادشاہ نے آخیا انہیں انہیں بلا لینے, انہیں اپنی بیگم نے مشورہ کیتا. انہیں آخیا انہیں بلاؤ تو صحیح. نور جہاں دیے انہوں فون گل کی تھی. انہیں آخیا ٹھاٹ باٹ نہ لاوی, جبا کبا پا کے آوی. ان سے لگتا ہے کہ میرا سر کا تاج بھی تیرے نال رل گیا ہے, یہ بھی تیری عزت افزائی کرے گا. جنا عزت کے نال آ اور آ کے میرے سرتاج کے دربار سے حاضری دے. خدا دی عزت کی قسم ہے جدو او بندہ جنہیں حضرت عمر فاروق دے نام دی توہین کی تھی وہ دربار میں آیا نا, بڑا جبا کبا تے بڑی عزت افزائی نال آیا. تو جہانگیر بادشاہ نے پہلا جملہ بولیا. انہیں آخیا تو یہ لفظ بولے کہ مینوں لفظ عمر نہ نفرت ہے, مینوں لفظ عمر نہ نفرت ہے. لوگ پوچھتے ہیں تیری عمر کی ہے, میں کوئی جواب نہیں دینا کہ میں لفظ عمر نہ نفرت ہے. یہ تو جملہ بولیا ہے. انہیں آخیا جی میں جملہ بولیا ہے, میں ضرور جملہ بولیا ہے. تو یہ واسطے کی حکم ہے؟ جہانگیر بادشاہ نے جب لفظ سنیا اپنے کنال سنیا مجدد الفسانی دے وہ کیس نو سن کے انہیں آخیا واقعی نے گستاخی کی تھی ہے, نبی کی گستاخی نہیں, نبی کے دوسرے خلیفے عمر فاروق کی گستاخی کی تھی ہے. کہ جہانگیر بادشاہ گناہگار ہے, بدکار سی, کوئی نیک عمل پلے نہیں سی. جنہیں جملہ سنیا اٹھ کے اپنے تختوں اس جا کے بندے دے کول جا کے کھڑا ہو گیا. انہیں آخیا کہ جملہ کیا ہوئے, پچھو نور جہانے انہیں ہاتھ مار کے آخیا میرے سرتاج اے بندہ میرا وے. کہ جہانگیر بادشاہ او تو تک فیصلہ نہیں سی کرتا جدو تک بندے دے پچھو نور جہاں تھاپڑی نہیں سی دیندی, وہ گفتگو نہیں سی کرتا. اتنی محبوبہ ہوتی بیوی, اتنی مشوقہ ہوتی بیوی, اتنی محبت کرنے والا, لیکن جدو حضرت فاروق اعظم دی عزت کی گل نہیں اسی وقت جہانگیر بادشاہ اٹھ کے جان لگا. نور جہاں نے کان جو پھڑ کے انہیں کہا سرتاج اے میرا بندہ وے. انہوں مخاطب کر کے اپنی بیوی نے مخاطب کر کے جہانگیر بادشاہ دے ایک جملے میں نہیں کہندا, تاریخ دے ورقیاں دے ہوتے گل تحریر ہے. انہیں کہا جانے من جان دادم ایمان نہ دادم, جان دے سکتا ہوں, اپنی جان تیرے اوپر قربان کر سکتا ہوں, لیکن ایمان مصطفیٰ کے نام پہ قربان کروں. لیکن جانے من جان دادم ایمان نہ دادم, جان تیرے لیے ہے, ایمان مصطفیٰ کے لیے ہے. میں تجھے جان دے سکتا ہوں کیونکہ تو میری محبوبہ بیوی ہے, لیکن ایمان مصطفیٰ کے نام پہ ہے. اور جو بادشاہ بد کردار ہو کر بھی حضرت فاروق اعظم کی نام کی توہین برداشت نہ کرے وہ تو جہانگیر بادشاہ ہے. تو جو عزت مصطفیٰ پہ حملے بھی کرے, گستاخ رسول کو چھوڑ بھی دے, ہم کیسے مان لیں کہ وہ عاشق رسول ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ کسی کے کہنے کا محتاج نہیں ہوتا, اس کے کام بتاتے ہیں کہ اس نے غلامی مصطفیٰ کا پتہ گلے میں ڈال دیا.
جا کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تلوار نال دنیا نو پیغام دیتا انہیں آخا سا گناہگار ضرور آ لیکن نبی دے غدار نہیں ہے گے اسا گناہگار ضرور آ حضور دے غدار نہیں جڑے نبی دے نال سو جان انہاں غلاماں دے نام دی عزت دا پہرا دین والے بادشاہ جو گزرتے نے تے خدا دی عزت دی قسم ہے صدیاں بعد بھی سالاں بعد بھی میرے جہا گناہگار بندہ بھی انہاں دا تذکرہ ممبر رسول سے کرتا ہے تے جڑا نبی نال بے وفا کر کے دنیا جو چلا جائے او دے تے لعنتاں بھی ممبر تے پائیاں جاندیاں نے اسا دسنا چاہنے ہاں ساڈا جینا مرنا مصطفیٰ کی خاطر ہم نے جینا بھی ہے تو مصطفیٰ کے لیے ہم نے مرنا بھی ہے تو مصطفیٰ کے لیے کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک جس نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا ہے وہ سارا کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی عزت پہ حملہ نہیں برداشت کرے گا اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نبی کی عزت بھی باقی رہنی چاہیے نبی کا نام بھی باقی رہنا چاہیے ہمارا پیغام یہ ہے ہم آقا کریم کے غلام ہیں حضور کے وفادار ہیں وفادار ہی رہیں گے ہم سارا کچھ ہیں گناہگار ہیں لیکن نبی کے وفادار ہیں نبی کی عزت کی بات ہو نبی کی حرمت کی بات ہو تو جو غیرت مند ہوتا ہے وہ بندہ کبھی جھکتا نہیں وہ کبھی بکتا نہیں غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ عمر فاروق کے نام کی توہین برداشت نہ کر سکا اور عبداللہ شوستری کا سرطن سے جدا کر دیا ہم یہی چاہتے ہیں جو وقت کا حکمران ہو اسے غیرت جہانگیری ہونی چاہیے غیرت فاروقی ہونی چاہیے وہ سارا ملک بھی تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں حیثیت ہے میرے نبی کے نالین کے ساتھ لگنے والی اس مٹی کی حیثیت ہے اس کی عزت ہے جو نبی کے نالین کے ساتھ مٹی کے ذرے لگ جاتے ہیں خدا کی عزت کی قسم پوری کائنات کی عزتیں ایک سائڈ پہ ہیں لیکن نبی کے نالین کے ساتھ لگنے والی اٹھی اسے بھی مٹی قابل عزت بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے اس لیے حضور کی غلامی اختیار کرو نبی سے وفا کرو نبی سے پیار کرو کیوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں پھر دنیا سے مسلمان گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دنیا کو پیغام دیا ہے فرمایا ذکر مصطفیٰ کرنا عشق مصطفیٰ کا پرچار کرنا یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے اور کبھی سوچو کہ دلی کے چاندنی چوک پہ ان لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا جنہوں نے یا رسول اللہ کہا تھا جو حضور کے نعرے لگاتے تھے وگرنہ انگریز کی پیداوار تو اس وقت بھی مولوی تھے جو حضور کی بے ادبیاں کر رہے تھے گستاخیاں کر رہے تھے اور اعلیٰ حضرت نے دنیا کو پیغام دیا اگر بیماری رب نے اگر کوئی بیماری نازل ہوتی ہے تو رب نے اس کی شفا رکھی ہے اگر گستاخ پیدا ہوتا ہے تو رب ممتاز قادری بھی تو پیدا فرما دیتا ہے اللہ پر نبی کی حرمت کا خود محافظ ہے وہ کبھی کسی کو چن لیتا ہے کبھی مختار سکوی سے حسین کے قاتلوں کو مروا دیتا ہے مختار سکوی جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا لیکن اس سے بھی امام حسین کے جتنے قاتل تھے سارے مختار سکوی نے مارے بعد میں خود مردود ہو گیا رب چاہے تو مردود سے کام لے سکتا ہے قسمت والا وہ ہوتا ہے جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے تو رب کائنات اس سے دین مصطفیٰ کا پرچم بلند
مکمل کروا لیتا ہے۔ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات حضور سے محبت، حضور سے پیار، جیسے اعلیٰ حضرت نے بتایا، آپ کا ترجمہ کنز الایمان پڑھا کریں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے دنیا کو بتایا ہے کہ لوگوں کے ترجمے پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، میرا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، ہر لفظ سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ جب بھی اللہ نے نبی کو مخاطب کیا، کسی نے کہا اے محمد تو کہہ دے، کسی نے کچھ ترجمہ کیا، لیکن فاضل بریلوی نے جہاں کی نبی کی بات آتی ہے کہتے ہیں محبوب تسی فرما دیو، محبوب تسی فرما دیو، اتنی عزت کے ساتھ۔ یہ وہ عشق ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر علامہ اقبال بھی کہتے تھے کہ اگر اعلیٰ حضرت میں سختی نہ ہوتی، جو اعلیٰ حضرت سخت نہ ہوتے تو یہ ثانی ابو حنیفہ ہوتے، یہ ثانی امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے۔ لیکن میں کیا کروں، آج کلندر لاہوری کا دن بھی ہے تو علامہ اقبال خود بڑے سخت تھے، خود بڑے سخت تھے۔ ایک مولوی حسین احمد مدنی، اس نے جب ہندوستان کے بٹوارے کی بات ہو رہی تھی، حسین احمد مدنی نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا ملت از وطن است، ملت قوم جو ہے وہ وطن سے ہوتی ہے، لہذا بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے، ہم ہندو مسلم ایک قوم ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اس جاہل کو پتہ نہیں کہ ایک قوم ہندو مسلم قوم نہیں ہو سکتے، مسلمان علیحدہ قوم ہے، ہندو علیحدہ قوم ہے۔ کہا اگرچہ تو مولوی ہے لیکن اگر تجھے اس کے مصطفیٰ کی خوشبو تجھے نہیں پہنچی تو پھر تو ابو لہب کا ابو لہب بھی ہے جسے اس کے مصطفیٰ کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ علامہ اقبال خود بڑے سخت تھے، جب حضور کی عزت کی بات آئی علامہ اقبال سب سے آگے تھے، جب غازی السلام غازی علم الدین کی بات آئی علامہ اقبال اس کے جنازے میں کندھا دے رہے تھے، جب غازی السلام غازی علم الدین کی بات آئی علامہ اقبال اس کی قبر میں اتر کر کہہ رہے تھے، کسی نے کہا حضور لوگ مولوی تقریریں کرتے رہے لیکن وہ نوجوان بازی لے گیا، آپ نے کہا میں بھی تے ہوئی آخنا لوگ گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخانہ دا پتر بازی لے گیا۔ یہ افکار اقبال، یہ افکار اعلیٰ حضرت۔ گستاخ رسول کی معافی نہیں ہے، گستاخ رسول کی سزا ایک ہی ہے جو قرآن سے مصطفیٰ کے فیصلوں سے ثابت ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، اس میں کوئی امت کی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو نبی کا گستاخ ہو وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا، جو نبی کا بے ادب ہو وہ دنیا سے چلا جائے، جو نبی کا عاشق ہے وہ چاہے اویسے کرنی کلوں میں بیٹھا ہو میرا نبی اس کے اوپر بھی نگاہ کرم فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو محبت مصطفیٰ کا چراغ اللہ ہمارے سینوں میں روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔